السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر اسلام یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ جس طرح ہماری جو کل بحث ہوئی، جتنے بھی اوتار تھے وہ اوتار نہیں بلکہ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہندوستان میں مبعوث ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا خلاصہ کے دلائل آپ حضرات کے سامنے حوالے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہندوستان میں مبعوث ہوئے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے میں نے کل ایک حوالہ دیا تھا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آج میں دوسرا حوالہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ لے کر۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے پایا تخت کے ولی ہیں۔ انہوں نے جب ان کا گزر براس نامی گاؤں سے ہوا تو اس وقت میں انہوں نے ایک ٹیلے پر مراقبہ کیا اور ظہر کی نماز وہیں پر ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد اپنے مریدین سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے یہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید ہو کہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہندوستان میں بھی مبعوث کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ، ایک حوالہ یہ کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے۔ اس وقت میں اس زمانے کے بہت پایا تخت کے بزرگ جناب سید اطہر حسین کا بیان ہے کہ انہوں نے اس مزار کا زیارت کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو اس وقت میں انہوں نے ایک مولانا سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پڑھا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس شہر سے دور پر قریب میں ایک گاؤں ہے، اس کے اندر 3 انبیاء اکرام علیہ السلام کے قبریں موجود ہیں۔ یعنی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر اب فی الوقت موجود ہے سرہند میں، تو وہاں سے اگر تھوڑے دور نکلیں گے، 1-2 گھنٹے کا سفر ہے، تو وہاں ایک براس نامی شہر ہے۔ اس شہر میں مکمل 9 قبریں ایسی ہیں جہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبریں بتائی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے ملفوظات میں یہی لکھا ہے۔ اور اسی طرح اس قبروں پر صرف مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مراقبہ ہی کافی نہیں بلکہ وہاں پر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے اللہ والوں نے بھی مراقبہ کیا ہے، تو انہیں کو بھی یہی معلوم ہوا کہ یہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اسی طرح اور ایک میں حوالہ دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، ایک دوسرا حوالہ مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، جنہوں نے اپنے فتوائے عزیزیہ میں لکھا ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہبری کرنے والا آیا ہے، وَكُلُّ قَوْمٍ حَادٍ، یعنی ہر قوم کے لیے رہبری کرنے والا ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے، چاہے وہ علماء میں سے ہو، چاہے وہ اللہ والوں میں سے ہو، چاہے انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ہو، ہر طور پر بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی نبی کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے آخر میں فتوے میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں بھی کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے بھانجے نے بت پرستی کا آغاز کیا، اس بچڑے کو بت بنا کر رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اپنا خدا تصور کرنے لگے، اپنا خدا کا بیٹا ماننے لگے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں میں بھی کوئی نبی مبعوث کیا گیا ہو اور وہ توحید پرستی کی دعوت دیتے ہو اور لوگوں میں چل کر آگے ان کو ہی پوچھنا شروع ہو گیا ہو۔ اسی طرح انہوں نے اپنے فتوے میں یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ ایک انہوں نے اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ بیاس نامی ایک آدمی تھا جس نے سب سے پہلے ہندوؤں میں بت پرستی اور شرک کا آغاز کیا۔
اسی طرح اس کے بعد تمام ہنود وہ مشرک ہو گئے اور صورت پرستی پر پڑ گئے، یعنی ہنود کہتے ہیں ہندوؤں کو۔ اسی طرح انہوں نے خلاصہ کیا ہے کہ ہندوؤں کے اوتار مظہر حق تھے، خواہ بشر کی شکل میں ہو یا شیر یا مچھلی کی شکل میں وغیرہ صورت میں ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کا ایک معجزہ تھا، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پیدا ہونا یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ الگ الگ طور پر معجزے دے گئے تھے، لوگوں نے بعد میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہنے لگے، اور اسی طرح اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی کہے کہ اسے لوگ اس کا اکرام کرنے لگے۔ اسی طرح ان کے مذہب میں بھی ہو گیا ہو، اس طرح کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے شکریہ۔ جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد از جلد سبسکرائب کر لیں۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔